بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فاعلم ان ایمانہ الی اللہ تعالی. یہیں تک پہنچے تھے ہم، کہ ولا نشہد لأحد. چلو تھوڑا سا پیچھے چلیں، ریورس کو. ہاں وہی جنازے تک تھے نا. ولا نشہد لأحد بحقیقت الایمان حتی یأتی بجمیع شرائع الاسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. ایک مسئلہ یہ ہے اس میں کہ یاد رکھو کہ ہم کسی کے 100% سچے مومن ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے. 100% کہیں کہ بھائی ان کے اندر کوئی کمی نہیں. حتى يأتي بجميع شرائع الاسلام، یہاں تک کہ مکمل تمام اسلامی احکام پر وہ عمل کرتا رہے. انسان دوسرے لفظ میں کہیں ادخلوا فی السلم کافہ. جب آدمی پورے کامل طور پر آپ کو علم ہے، معلومات ہے کہ واقعی یہ انسان چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑتا، سارے شعائر اسلام پر عمل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کہیں الحمدللہ بظاہر تو یہ ہے پکا سچا کامل ایمان. وہ بھی ہم کیا کہیں گے؟ بظاہر. کیوں؟ یہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں کیا پوچھنا ہے بھائی، 2-4 کافر دیکھ بھی لیں تو ڈر جائے، داڑھی ہی دیکھ کر کے ادھر بیٹھے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن کیا گارنٹی ہے کہ رات میں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے نا. اسی لیے ہم کیا کہیں؟ بظاہر کہ بھائی الحمدللہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کامل ایمان پکا سچا پایا ہے. ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا جو سیدھے جنت ہی میں پہنچا دیتے ہیں. بتایا تھا آج سے تقریباً 40 سال قبل پاکستان سے ایک کتاب نکلی تھی کراچی سے، 20 بڑے مسلمان. کتنے؟ کتاب کا نام ہی تھا 20 بڑے مسلمان. اور اللہ کے فضل سے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام نہیں تھا. سب تھانہ بھون سہارنپور یہیں تک کے تھے. یعنی 20 بڑے مسلمان جو پیدا ہوئے صرف اس علاقے کے اندر. اور ایسی تعریفیں ایسی تو معلوم پڑتا ہے کہ بہرحال اب اس کے بعد انسانیت کا یا ایمان و تقوی کا کوئی درجہ نہیں. تو اسی لیے واقعی شریعت میں کسی کو بہت زیادہ بڑھانے چڑھانے، بہت زیادہ غلو کرنے سے اس لیے اسلام نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. ہمیں بہت اچھی بات یاد آتی ہے، مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تو ایک موقع پر مرکز الدعوہ نے ان کا پروگرام رکھا، ہمارے مرکز نے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہا دیکھو صحابہ کرام پوری حدیث پڑھ ڈالو. پہلے نمبر تو ہے صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں.
اور صحابہ سے زیادہ کوئی تقوی اور پرہیزگار نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابی کرام صرف کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں؟ قال. بخاری کھول کے دیکھو، بخاری کھول کے دیکھو، بس قال ہی نظر آئے گا، قال رسول اللہ. ہمارے ہاں تقریر کرنے لگے تو وہ تو جانے دیں. میں نے ایک مرتبہ درس میں کسی نے پوچھا تیجا فاتحہ خوانی، تو میں نے کہا یہ بدعت نہیں ہے. تو ایک صاحب حیدرآباد کے تھے، گئے تو لے کر کے آئے ایک رسالہ، 25 دلیلیں قرآن خوانی کی، فاتحہ خوانی کی 25 دلیلیں، اور سب غلط ثابت کرنے سے ہر غلط ثابت 100 روپیہ انعام. چلو بھائی ٹھیک ہے، ہمارے پاس لے کے آئے تو اس کتاب پر 5 سطر، پورے 5 سطر، تو اس میں صرف اس کے القاب تھے مصنف کے. کتنے میں؟ 5 سطر کے بعد نام اصلی ہے، نام ملتا ہی نہیں تھا 5 سطر میں پورے. سمجھیے نا. اچھا جب کھول کر کے پڑھا تو دلیل نمبر 1 بخاری، صحیح بخاری جلد 1 باب 1. حدیث کیا ہے؟ حدیث کے اندر کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھی جہراً اور سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر پوری نماز جنازہ ادا کی، اور سلام پھیرنے کے بعد 6 گوئیاں. ارے یہ کہے گا؟ کہا مجھے معلوم تھا کہ تم شور مچاؤ گے. قرأتها لتعلموا انها سنہ، تو میں نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پڑھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت. کہا دیکھو بخاری کی روایت، اللہ صحابی کہتے ہیں فاتحہ دینا سنت ہے. دیکھا یحرفون الکلم عن مواضعہ. اتنے بڑے دجل اور فریب کرنے والے انسان کے بھی جو القاب دیے ہیں کتنے؟ 5 سطر میں، پھر 6 سطر کی ابتدا میں فلاں صاحب، اللہ نام نہیں لیتا بھاری غصہ ہو جائیں گے، بیٹھے ہیں نا حیدرآبادی ہیں. سمجھے اتنے بعد کیا ہوا؟ ان کا نام آیا. اور ذرا سوچو ہمارے یہاں غلو سمجھیے نا، اور وہاں اللہ کے رسول کے بارے میں قال رسول اللہ. کس نے فرمایا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہاں ماشاء اللہ کتنے القاب. غلو اسلام نے اس سے ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو. لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ، بہت زیادہ بڑھانے سے بچاؤ، سمجھیے نا، چونکہ اس سے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے والی چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ غلو تھی. تو ہمارے یہاں بہت زیادتی ہوتی ہے. یہاں بات چل رہی تھی کہ ولا نشہد لأحد بحقیقت الایمان، کسی کے 100% حقیقی کامل مومن کہیں گے، لیکن کامل مومن اس وقت ہم کسی کے بارے میں کسی کو نہیں کہیں گے جب تک کہ بظاہر اس شریعت کے تمام احکام پر عمل نہ کرے. اور عمل کرے گا تو کیا کہیں گے؟ بھائی میں جہاں تک جانتا ہوں الحمدللہ اپنے علم کے مطابق میں کہتا ہوں یہ تو سب سے اچھا ہے. وَلَا لَا نُزَكِّي أَحَدًا إِلَّا عَلَى اللَّهِ، حدیث کے اندر آتا ہے یہ اس کو نہ تک ہے. لیکن فَإِن قَصَّرَ فِي شَيْءٍ، اگر دین کی کسی بات میں کوتاہی کیا ہے، وہ کچھ احکام کچھ باتیں چھوڑ دے رہا ہے، کچھ غلطیاں اور خامیاں، کچھ کوتاہیاں لاپرواہیاں کر رہا ہے، تو اللہ اکبر اس کو ہم ناقص الایمان کہیں گے کہ بھائی دیکھو یہ کام جو کیا اس سے ایمان اس کا ناقص الایمان ہے. کامل الایمان ہے بلکہ کیا ہے؟ ناقص. دیکھو یاد رکھو اچھی طرح. اس کے باوجود اس کو کافر نہیں کہ ہر چھوٹی غلطی، ہر گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو اسلام سے خارج. کامل الایمان اور ناقص الایمان، مومن کہیں گے اس کو، مومن ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کو تاہیوں کو درگدر کرے، لیکن اس کو اسلام سے خارج نہیں کریں گے، کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگائیں گے. حتی یتوب
کب تک اس کو ناقص الایمان کہیں گے؟ جب تک برائی کرتا ہوا مجھے نظر، اگر توبہ کر لے پھر ہم ناقص الایمان ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ مومن، بھائی اچھا مومن ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے وَعْلَمْ اچھی طرح سے یاد رکھو، ان ایمانہ الی اللہ تعالی تام الایمان اور ناقص الایمان۔ میں نے کہا نا یہ بڑی اہم چیز ہے، چونکہ آج ایک فتنے کا در ہے تکفیری، باتوں باتوں میں کسی کو ہر گناہ کا، ہر برائی کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے۔ کتنی پیاری بات انہوں نے کہا مصنف نے، بربہاری نے، کہ پہلے کیا کہا؟ کسی کے کامل المومن ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے جب تک کہ شریعت، تمام شرائط، پوری شریعت پر پابند نہ ہو، ہر نیکی کا، ہر عمل اچھی طرح شریعت کا پابند ہو۔ اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کوتاہی، تو تم کیا کہیں گے؟ ناقص الایمان۔ کب تک کہیں گے؟ جب تک توبہ نہ کر لے۔ توبہ کر لیا، اب ناقص الاسلام ختم ہو گیا، فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، ہو سکتا نہیں ہے۔ آگے اسی سے ملتا جلتا کہتے ہیں وَعْلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھو، ان ایمانہ الی اللہ تعالی، ناقص الایمان ہو یا کامل الایمان ہو، اس سب کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بس تم ظاہری دیکھ رہے ہو، فتویٰ بازی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سنی نا، کوئی تھے، ہم نیم مولوی کہیں گے نا، پورا تو نہیں کہیں گے، نیم مولوی خطر ایمان۔ وہ کیا کرتے تھے، پڑوس میں کوئی مسلمان بھائی تھا یا ان کا قرابت دار، کوئی اس سے غلطی ہوتی تھی، چھوڑ دو، ایک مرتبہ منع کیا نا کہ چھوڑ دو، چلو نہیں چھوڑا، پھر دوسری مرتبہ اس اٹھاتے ہیں، 4 مرتبہ اس کو سمجھائے، 4-5 مرتبہ، آخر میں کہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے اتنا سمجھانا، اتنا سخت دل، اللہ تجھے نہیں چھوڑ، قسم کھا لیا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں انتقال کر گئے، اور ایک کے بعد دیگرے دونوں کے انتقال ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو کہا جاؤ جنت میں، اور حضرت کو پکڑ لیا، ٹھہرو، اللہ وہ تھا برا، میں نیک ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ کتنی پیاری، مجھے اور میرے رب کا معاملہ ہے، چھوڑ دو ہم کو۔ بھائی تم ہم کو گناہ سے روک رہے ہو نا، میرا اور ہمارے رب کا، چھوڑ دو ہم کو، نہیں بات آیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا مجھے اور میرے رب کا معاملہ ہے، ایک چیز دیکھو، رب کی رحمت پر کتنی امید رکھے رہا، رب سے کتنا اچھا حسن ظن رکھے رہا۔ اور ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی میں رو رو کر کے شیطان نے گناہ کروایا، رو رو کر کے دعائیں بھی کرتا رہا ہو۔ بھائی مولوی صاحب نے صرف گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اندر کیا کرتا تھا اس کو نہیں دیکھا تھا۔ رب نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ برائی کرنے والا جس کو تم ٹوکتے تھے اس کو جنت میں جانے کے لیے کرو، تم روکنے والے ہو۔ سنو، ایسا نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی حساب کتاب میں، یا پہچان میں غلطی ہو گئی کہ نیک کو جہنم میں برے کو، معاملہ یہ نہیں ہے۔ تم جاؤ جہنم میں، یہ یہاں جنت میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں نے بہت کچھ کہا تم نے بڑی نیکیاں کی، لیکن اتنا بڑا فتویٰ دینے کا اختیار تمہیں کس نے دیا تھا؟ اللہ، دیکھا آپ نے میرے بھائی، اس زبان پر ذرا کنٹرول رکھو۔ واللہ آج اگر ہندوستان میں دیکھنا چاہو تو آج شاہ اسماعیل شہید نے جب سے تقویۃ الایمان لکھی، پوری دنیا میں اتنا کسی نے ان کو گالیاں نہیں دی ہوگی جتنا ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں نے گالی دی، اور آج تک لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ تقویۃ الایمان کا نام رکھا تھا بدو تفویۃ الایمان، فوت۔ اب ذرا سوچو، اگر انہوں نے ان کی بات تمہارے مخالف رہی تو اتنے گالی گلوچ کا کون سا تک تھا؟ اتنے بڑے بڑے فتوے، یہاں تک کہ حیرت ہوگی کہ آخر میں جا کر کے عبد القادر بدایونی جو بدبخت تھا، اس نے فتویٰ دیا کہ اگر شاہ عبد العزیز نے دیکھا تھا پھر روکا نہیں تو ہم کہتے ہیں عبد العزیز بھی کافر ہی ہو گئے تھے۔
یعنی سوائے شاہ ولی اللہ کے جو ان کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت کے جتنے علماء تھے شاہ اسماعیل شہید سے منسلک ہیں یا تعلق رکھنے والے، سب کو اس نے کافر کہا یہ تو لکھنے کی وجہ سے، اور وہ لوگ اس کی تائید کیے خاموشی کی وجہ سے، وہ بھی کافر۔ ذرا سوچو ہمارے ہاں کفر کا فتویٰ کتنا آسان۔ اسی لیے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل گجران والا رحمۃ اللہ علیہ بریلوی مکتب فکر کو کہتے، رضا خانے کو کفر ساز فیکٹری، بریلوی نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کفر ساز فیکٹری، بس مشین لگی ہے کفر کا فتویٰ نکل ہے، یہ سوچتے تھے۔ تو ہم میں اور آپ میں ہر ایک انسان کو چاہیے کہ ذرا خود توجہ، یعنی حالات کا بڑا اچھا۔ ابھی واللہ ابھی مہاراشٹر کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے جلگاؤں، وہاں مسجد ہمارے بھائی ماشاءاللہ بسترخوان اور دسترخوان، کوئی معمولی لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگ سنیں گے نا، بسترخوان اور اس نے بتایا تھا نا، بسترخوان اور دسترخوان، اللہ اکبر۔ یہاں سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، یہیں رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے مسجد بنانے کے لیے زمین خرید لی۔ کیا خرید لی؟ زمین خرید لی۔ اور زمین خریدنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو شارجہ سے دبئی سے آیا ہے، وہاں بھی ہو کر آ گئے، چڑھائی کر دیے، کہا اس سرزمین جلگاؤں میں ایسی مسجد ہم بننے نہیں دیں گے۔ بہت بحث ہوئی، کہنے اللہ کی قسم مندر تو ہم بنانے دیں گے لیکن تمہاری مسجد نہیں بنانے دیں گے۔ دیکھو آج کیسا انسان عقیدے میں کس طرح سے یہ جو عقائد کی باتیں نہ پڑھنے لکھنے کی بنا کتنی زیادتی کر ڈالتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رسول کا وہ فرمان کہ کسی نے اپنے کلمہ گو کو کافر بنایا تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو کافر ہو گیا۔ اگر جس پر کفر کا فتویٰ لگایا وہ کافر نہیں ہوا تو مفتی صاحب تو ضرور دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بہرحال کافر ہونا۔ سوچو اس بدبختی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے علم حاصل کرنا، اور ہر گناہ ہر برائی کا مقام اور مرتبہ اور اس پر کیا شرعی حکم کیا مرتب ہوتا ہے اس کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو کتنی پیاری بات کہتے ہیں، یاد رکھو ان ایمانہ الی اللہ تعالی تام الایمان اور ناقص الایمان، چاہے کامل الایمان ہو یا ناقص الایمان ہو، دونوں کا حقیقی اصل میں معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا۔ اس میں بندوں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ الا ما اظہر لک من تضییع شرائع الاسلام، ہاں اگر تمہیں کسی مسلمان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ شاعر اسلام کو یہ ضائع کر رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، یہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس قسم کے شاعر اسلام کو اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاسق اور فاجر بے دین ہے۔ اس طرح سے آپ اس کے بارے میں فتویٰ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کے ایمان کو کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ ہم کیا کہیں گے؟ جیسے حدیث کا فیما یبدو لی، حدیث کے فیما یبدو لی، بھائی مجھے جو بظاہر معلوم ہے وہ یہ ہے۔ چلو آگے، والصلاۃ علی من مات من اہل القبلۃ سنہ، اہل قبلہ میں سے، اہل قبلہ سمجھتے ہو نا کون ہے؟ اللہ رسول نے 3 چیزیں مسلمان کی علامت بیان کی ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یہ 3 نشانیاں بیان کی حدیث کے اندر۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا اور واکل ذبیحتنا، جس شخص نے ہماری نماز پڑھی 5 وقت، 3 وقت نہیں، 3 وقت پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوا دیکھ لو۔ اتنی حدیثیں چھوڑے، تحریف کیا، نبی کی نماز نہ پڑھی، نماز اللہ 5 صلوات افترضہن فمن حافظ علی مواقیتہن،
5 وقت کی نماز اللہ نے 5 وقتوں میں الگ الگ فرض کی ہے. جس انسان نے من احسن وضوءہن وحافظ مواقیتہن، ان کے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی، ہر نماز کو اس کے وقت کے ہر ایک کا مقرر ہے. پیچھے بلوغ المرام پڑھ چکے ہیں. اللہ رسول نے 2 دن آ کر، جبرائیل امین نے 2 دن آ کر کے معراج والی صبح اللہ رسول کو نماز پڑھی 2 دن، پہلے دن اور دوسرے دن، پھر تیسرے دن فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی نماز کا وقت یہ ہے. ساری احادیث قرآن کو چھوڑ کر کے جھوٹی اہل بیت کی روایتیں، 3 وقت کی نماز، عصر، فجر، ظہر، عصر، پھر مغرب اور بس 3 دن پڑھو، 3 وقت. من صلی صلاتنا چھوڑ دیا تو دیکھو انجام کیا ہو رہا ہے. یہودیوں سے محبت، مشرکوں سے محبت، سمجھ گئے نا، ظالموں سے محبت. اگر نفرت ہے تو ابو بکر، عمر، صحابہ کرام اور دینداروں سے محبت. سمجھ گئے نا کون سے لوگ ہیں نا، یہ انجام ہوتا ہے. من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی ہے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف کو اپنایا. کیوں؟ یہود و نصارہ انہوں نے اپنا اپنا قبلہ کا مشرق اور مغرب بنایا، ٹھیک ہے نا، اور ہر قوم نے اپنا قبلہ الگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ مقرر کیا اسی بھی کلمہ پڑھنے والے. اسی لیے استقبال قبلہ یہ مسلمان ہونے کی علامت. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل، اور جس نے ہمارے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا جانور کھایا، گوشت کھایا. 3 ہو گئے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے اپنی جان اور مال کو بالکل محفوظ کر لیا. تو یہاں بات آ رہی ہے اہل القبلہ، یعنی کلمہ گو. اہل قبلہ سے مراد کلمہ گو. لیکن کلمہ گو میں بھی یہاں قبلہ واحد ہے کہ جمع بھائی؟ قبلہ واحد ہے کہ جمع؟ سنگولر کی پلورل؟ کیا ہے سنگولر قبلہ. چلو بھائی. اور جنہوں نے کئی قبلے بنائے ہیں، ایک قبلہ تو شمال کی طرف ہے، نہیں ہے انڈیا پاکستان کے لوگوں کا، بنگلہ دیش کا بھی. ایک قبلہ کدھر ہے؟ 17 رکعت عشاء کی مسجد میں واستقبل قبلتنا، اور پھر 17 رکعت وتر وغیرہ فارغ ہونے کے بعد 3 قدم یا 5 قدم یا 7 قدم اور 11 قدم گیا، سمجھا بس 11ویں کا بیڑا پار، 11 قدم گیا. اور پھر قبلے شمال کی طرف، ابھی مغرب کی طرف تھا، اب کدھر کر لیا؟ ادھر شمال کی طرف. اب بہت دیر تک کھڑا، ہر ایک کم سے کم 3 مرتبہ کل. اس کا بھی نام رکھا قبلہ بدل کر کے. کیا کہ اس کا نام ہے صلاۃ غوثیہ. صلاۃ، ابھی صلاۃ الہیہ تھی اوپر والے عرش والے کی، اب صلاۃ غوثیہ ہے بغداد والے جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا ہو گیا؟ چلو شروع.
تو ایک قبلہ تو ہو گیا ہمارے پاک ہند کے لوگ کدھر، تو قبلتین تو نہیں ہے بھائی، کیا ہے قبلہ۔ پھر اس کے بعد ایک قبلہ اور کون ہے، ہر درگاہ جو ہو کیا ہے وہ قبلہ ہے، اور وہ بڑا قبلہ بن گیا ہے لوگوں کا۔ وہ کیسے، خانہ کعبہ میں جائیں گے تو ماشاءاللہ جوتا ہاتھ میں لگے، اور کبھی کبھار تو لوگ کیا کہتے ہیں تھیلی لے کے ہی ٹانگ لیتے ہیں، گھسا لیتے ہیں، ٹانگ جوتا چپل، چلے گئے طواف کیا سب کچھ، اور واپس آنے لگے تو یہ اور بس آگے بھائی ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے، نارمل گئے اور نارمل آئے۔ اور ہمارے ہاں بر صغیر کے جو گاؤں 50 قبلے ہیں، آدمی وہاں جوتا نہیں لے کے جا سکتا۔ جوتا کہاں، اچھا چوری بھی نہیں کرتا کوئی، چوری بھی نہیں کرتا، کیوں، اتنا ڈرایا ہے کہ ہاں چوری کرو گے تو بابا زمین میں، اسی لیے ہاں چوری ہوتی تو بڑی، جیسے داتا درگاہ میں سے لڑکی چوری ہو گئی تھی اور آج پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گئی بیچاری وہ، چوری ہوتی تو بڑی، جوتے چپل کی چوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب ہے اب وہاں تو گیا، وہاں سے لوٹے گا تو پلٹ کر کے لگے۔ اب آپ بتائیں اس قبلے کا احترام کتنا، یہ بھی قبلہ۔ پھر ہمارے اور آپ کے یہاں تو ہر بڑے کو قبلہ کہتے بھی ہیں، قبلہ، لیکن قبلہ احترام کے قبلہ بناتے نہیں، کہتے تو ہے، لیکن یہ قبلے بنے ہوئے ہیں، یہ قبلے بنے ہوئے ہیں۔ آدمی دعا بھی کرتا ہے تو انہی کی طرف، سجدہ بھی کرتا ہے تو قبلے کا خیال نہیں، قبر جدھر بھی ہو جائے قبر کا سجدہ، تو یہ قبلے سے قبلے نہیں، ایک ہی قبلہ ہے۔ اسلام کی علامت، مسلمان کی علامت جو صرف ایک قبلہ، کیا، ان اول بیت وضع للناس۔ چلیں، والصلاة علی من مات من اہل القبلۃ سنہ، اور اہل قبلہ کا کوئی بھی انسان مر گیا تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنی کیا ہے، ضروری اور سنت ہے، فرض کفایہ کہا۔ کیا کہا تھا، سنت سے مراد وہ سنت نہیں بھائی، جمعے کے بعد تو 4 سنت ہیں، اب اس کے بعد نفل کتنی پڑھنی چاہیے، وہ سنت فرض نفل والی اصطلاح نہیں، یہاں سنت سے مراد اسلام سے ثابت شدہ نبی کا طریقہ ہے، اور تمام اہل علم کے مطابق نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب فرض کفایہ کا، اتنے آدمی اگر نماز پڑھ لیں 10 20 25 50 تو پورے گاؤں کے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ ہر گاؤں کے مسلمان کو جنازے میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے، آ جائیں تو ثواب پائیں گے، میت کا فائدہ ہوگا، لیکن نہیں بھی آئیں گے تو آپ گنہگار نہیں۔ کیوں، فرض کفایہ چند لوگوں نے پڑھ کر کے پورے شہر والوں کی طرف ذمہ داری ختم کر دی، کہ سنت ہے۔ مثلا والمرجوم، انسان زنا کیا، شادی شدہ تھا، زنا کیا، زانی کو رجم کیا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کے دفنایا نہیں جائے گا۔ اب یہ دوسری چیز ہے، نبی علیہ السلام کا جو عام طریقہ تھا، اس سے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ با اثر بڑے لوگ ذرا کنارے رہیں، تاکہ مزید لوگوں کو عبرت ہو، کیسا بدبخت ہے، مر گیا، گاؤں کا کوئی فلاں مولانا صاحب یا فلاں صاحب اس کی جنازے میں نہیں، عبرت و نصیحت کے لیے تو آپ ترک کر سکتے ہیں، کر دینا چاہیے، ورنہ بغیر جنازہ کے نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ ماعد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے تو نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام نے پڑھی، اور آپ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو کتنا بڑا بھی مجرم اور گنہگار ہوگا، اگر کلمہ گو ہے تو اس کو بغیر نماز جنازہ کے نہیں دفنائیں گے۔ اسی طرح سے والزانیہ، زانیہ عورت سنا ہوگا، زانیہ عورت کو آئی، بار بار آتی رہی، اللہ رسول انی حبلا من الزنا، مجھے حمل ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کریں۔ اللہ رسول کہنے جاؤ ولادت ہو جائے گی، ولادت کے بعد پھر آئی، واپس جاؤ،
پھر آخر میں فرمایا بچہ کھانے لگے تو آنا. اب آخر میں آئی، رجم کیا گیا نا، گڈھا کھودا گیا، اتنا اس میں گاڑ کر کے رجم کیا گیا. بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، لوگوں اس کو کچھ برا بھلا کرنے لگے، اس نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت، اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے گنہگاروں پر تقسیم کی جائے تو سارے گنہگار معاف کر دیں. اللہ کے رسول نے پڑھی نہیں، لوگوں نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جنازہ قبول کیا. والذی یقتل نفسہ، اسی طرح سے خودکشی کرنے والا، خودکشی لیکن داعش ہے تو نہیں، اس کو تو لاش ہی نہیں ملتی اللہ کے فضل سے. ملتی ہے؟ وہ تو ایسی بدبخت موت مرا، سمجھ گئے نا، کیوں خودکشی نہیں کیا. وہ حرم جیسے حرم میں بھی بے حرمتی کرنے والا اور معصوم یعنی بے قصور، ایران پرا نہیں، کہاں کہاں ایران، توران، ہندوستان، پاکستان، دنیا کے گوشے گوشے کا مسلمان حج اور عمرے کی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے، رمضان کا آخری عشرہ گزارنے کے لیے، اور پورے لوگ 29ویں شب کو پتہ چل گیا، صرف 2-3 ملکوں نے مل کر کے وہ بھی کیا جاؤ. تو ایسے لوگوں کا بہرحال نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کا تو مشکل ہے، ماجر مردود ہے، کم وقت ہے. اور اللہ کے فضل سے اس میں کسی کی لاش ملتی بھی نہیں. ملتی ہے اگر واقعی یہاں سے ہٹ چکا تھا، پتہ چل جائے کہ واقعی وہ کفر شرک کے برابر ہو چکا ہے، تو واقعی اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. خودکشی کرنے والا. اور کبھی انسان ہوتا ہے، خودکشی سے مراد کیا ہے؟ خودکشی سے مراد مجرم نہیں، خودکشی سے مراد کسی کے پیٹ میں درد، کوئی امتحان میں فیل ہو گیا، کوئی اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے نا، کوئی اور ناراض، کوئی سیٹ سے ناراض، اور کچھ قرضہ لیتے گئے، خوب قرضہ لیا دبا کر کے ان سے ان سے، اور اپنے وطن میں خوب پراپرٹی بناتے رہے. جب سب تیار ہو گیا تب سوچتے ہیں کہ ہم نے کون سے عمارات میں پراپرٹی بنائی ہے وہاں. اب صبح پتہ چلا پنکھے میں لٹکے ہوئے ہیں. حادثہ ہوا تھا نا دبئی کے اندر، لوگوں نے ٹیلی فون کیا، میں گواہی دیتا ہوں، بہت نیک آدمی، کیوں؟ فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک میں نے اس کو ناصر اسکوائر کی مسجد میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب کچھ اور معاملہ ہوگا، اتنا دیندار خودکشی نہیں کرے گا. ہاں آپ تو جانتے ہوں گے پورا دبئی امارات کب ہل گیا تھا کہ اتنا دیندار آدمی کیسے خودکشی، کسی نے کچھ کیا ہوگا. بعد میں جب جنازہ پڑھا جانے لگا تو جنازہ پڑھا، بھائی بتاؤ اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں تھا؟ بھائی 3 لاکھ تو میرا لیا تھا، 1 ملین تو مجھ سے لیا تھا. اب پتہ چلا جنازہ پڑھانے والا پیچھے ہٹ گیا. اب کیا ہوا، کہاں گیا؟ پتہ چلا لیتا گیا اور سب اپنے ملک میں پراپرٹی بناتا گیا کہ ہم تو جائیں گے لیکن بیوی بچے خوشحال رہیں گے. ایسے لوگ خودکشی کرتے ہیں. اس قسم کے لوگ جو خودکشی کریں تو ان کی جنازہ بھی پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کے دفنایا نہیں جائے گا. لیکن آپ جیسے لوگ جن کی معاشرے میں کچھ پوزیشن ہو، ان کو ذرا کنارے ہو جانا چاہیے، سمجھ گئے نا، تاکہ عبرت. وہ بھی بینک کا سود ہوتا، پہلے ہی حرام کیا ہے، کئی محرمات. تو ان دیندار بااثر لوگوں کو کنارے ہو جانا چاہیے، صرف اس نیت سے کہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں. اور نبی علیہ السلام یہی کرتے تھے. متعدد احادیث شارح نے نقل کیا ہے کہ، اور سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب تک بیت المال قائم نہیں تھا، فتوحات سے غنائم نہیں آئے تھے، کوئی بھی جنازہ آتا تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے پوچھتے کہ بھائی اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں قرضہ تو ہے،
تو اللہ رسول فرماتے ہوئے سلو پڑھ لو، آپ واپس ہو جاتے، کنارے ہو جاتے تھے، آپ نہیں پڑھتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا، آپ کنارے ہو جاتے، بھائی تم لوگ پڑھ لو، چلو بھائی۔ اب اس میں کبھی کسی کو رحم آتا تو اللہ رسول کیوں نہیں، اس نے قرضہ لیا ہے ادا نہیں کیا، میں کیا خیال ہے بھائی، جب بینک نے سہولت دی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، دیا تو ہے، اگر مر گئے تو کیا ہوگا، کبھی یہ بھی سوچتے ہو؟ یہ سامنے جہاں گاڑی پارک کی ہے نا، یہاں میں نے جوتے مار مار کر کے مرتے ہوئے دیکھا ہے نا، اب بڑی زبردست نوکری آیا، خوب لیا بینک سے ادھار، اس وقت پابندی بھی نہیں، گارنٹی ادھر ہوتے ہیں، اور اپنے وطن ساؤتھ انڈیا میں خوب زبردست بنایا، قرضہ ہی قرضہ، قرضہ ہی قرضہ، قرضہ ہی قرضہ، کیوں؟ ہم ڈیفنس میں کام کرتے ہیں، اتنی تو تنخواہ ہے اور اتنا ہمیں کیا ملے گا، اللہ اکبر، خوب پارٹی دے کر کے آیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہیں کھڑے کھڑے بعد میں جیسے آیا ڈیوٹی پر گیا، پہلے سے تیار، کہا وردی اتار دو، تمہاری نوکری ختم، اب ادا کہاں سے کریں، سر پٹک پٹک کر کے یہی مرا ہے خودکشی کی، جہاں گاڑی آپ نے پارک کی مسجد کے سامنے۔ انسان بینک آسانی دی ہے، لیکن اگر آپ لے لیا کل موت آ گئی تو اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، اگر انسان اللہ کے راہ میں شہید بھی ہوا ہے دشمنوں کے ہاتھوں اور قرضہ رہ گیا ہے تو شہید کی راش بھی اللہ تعالیٰ لٹکتی ہوئی چھوڑ دیتا ہے، جب تک کہ قضا ادا نہ ہو جائے، جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ تو قرض لینے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، لینا آسان تو مل رہا ہے، لیکن ادا کرنے کے پہلے کچھ ہو گیا تب کیا ہوگا، بیٹا پراپرٹی بیچ کر کے ڈیڈی کا قرض ادا نہیں کرے گا تو سوچتا ہے انہوں نے تو میں کہاں لیا ہوں، سمجھ گئے نا، اس لیے بہت زیادہ ہائی فائی ترقی کرنے کے لیے بھائی اتنا ہی کرو جتنا آسانی سے ادا کر سکو، جتنا تمہارے پاس ہے، قرض بدترین چیز ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ بھائی تم لوگ، میں نہیں پڑھتا، کسی کے دل میں رحم ہے، اللہ رسول میں قرض ادا کر دوں، ادا کرو پھر آپ پڑھتے، یا اعلان کر دے لوگوں یہ بھائی ہمارا مر گیا، اس کے اوپر 500 دینار قرضہ تھے، میں اس کے قرضے کا ذمہ دار ہوں، آئے ہم سے لے لے، پھر اللہ کے رسول پڑھاتے، اور نہیں تو پڑھاتے نہیں۔ جب بیت المال میں غنیمت کا مال آ گیا، جمع ہو گیا، پھر آپ نے اعلان کر دیا اللہ رحمت للعالمین، کہ علامہ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری جو رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ جو کتاب کا نام اسی آیت کے مطابق سے ہے کہ واقعی انہوں نے ثابت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ تو ایک نقطہ یہ بھی رکھا ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کے، دیکھو دنیا کے ہاں جب مال آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا بناتا ہے، اور اللہ رسول کے پاس مال آیا تو سب سے پہلے کیا اعلان کیا، خزانے میں مال آ گیا تو بیت المال میں، لوگوں آج تک ہم جنازہ نہیں پڑھتے رہے جس نے قرضہ لیا ہے، آج اعلان کرتا ہوں جو انسان تم میں سے کوئی مر گیا، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو ورثہ کا ہوگا، کس کا ہوگا، ورثہ کا، اگر مال نہیں چھوڑا ہے اور قرضہ لیا ہے تو وہ قرضہ اس کا گھر بیچ کر کے ہم نہیں ادا کریں گے، ہم اپنی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دیں گے، یہ اللہ کے رسول نے لیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شرابی ہے، انسان شراب پی رہا ہے، سمجھ گئے نا، جیسے وہ سکران، اور اگر نشے بھی مر گیا تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، میرے ایک سوال کا جواب کوئی نہیں دے پایا آج تک، میں نے کہا کیا ہے، کہا وہ تیسری قوم مر جائے، زندگی میں پہلی مرتبہ سنا تیسری قوم کیا ہے، تیسری قوم مر جائے تو کیسے رب، کون تیسری قوم، سمجھے، تیسری قوم مر جائے تو کیسے جنازہ پڑھی جائے، کچھ نہیں جواب، نیت کیا کریں گے، تیسری قوم کا جنازہ پڑھنا کیا کریں گے، میں نے کہا کہ بھائی اگر وہ مردوں سے زیادہ مل رہا ہے تو مرد کی کرو، اور عورتوں سے کہیں پتہ کیسے چلے گا،
وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا جواب کوئی نہیں دے سکتا. میں نے کہا اللہ کے بندے تو جنازہ پڑھ لے گا، سبق کر لیا، مرد ہو یا لذکر نہ و انثی نہ کچھ بھی ہو تو ہو گئی نماز جنازہ، تمہیں کیا ضرورت ہو تحقیق کرنے کی؟ سمجھیے نا. تو آدمی بیکار سوچو ذرا سو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کا قرضہ ہمارے ذمہ، ہم سب دے دیں گے، ذرہ برابر اللہ کے رسول نے. تو سکران کیا؟ سکران نشہ، شراب پیا ہے، اور کوئی کیا مخدرات کا واقعہ بتایا تھا، نرالا واقعہ بتایا تھا نا آپ لوگوں کو؟ نہیں بتایا تھا، ان کو بتایا نا. میں سینٹرل جیل میں درس کے لیے گیا تو ماشاء اللہ یہاں شارجہ سینٹرل آؤٹ جو ایریا ہوتا ہے نا، ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی، شلوار قمیض، پگڑی باندھے، اور تسبیح وہ جو آتے مکے میں دیکھو کہیں بیچتا رہتا ہو، بڑے بڑے دانے ہو 1.5 میٹر کے، او ماشاء اللہ. میں نے کہا کہ درس دیا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ اتنے شریف آدمی، آپ کو تو یہاں نہیں آنا چاہیے، آپ کیسے آ گئے؟ استاد جی بس کیا بتائے کیا ہوا؟ کہا کہ 175 یعنی 175 کیپسول ہم کھا کے آیا تھا. کس کا؟ مخدرات کا. کہا پشاور سے چڑھا، کتنا کھایا تھا پیٹ میں؟ 100 پونے 200. کہا ہم تو بچ گیا. ہمارا ایک ساتھی اور آیا تھا، وہ کہتا 4-5 کیپسول پھٹ گیا راستے میں، اور دبئی ایئرپورٹ آتے آتے وہ بے ہوش ہو گیا. سارے پلین کے عملہ پریشان، یہ کیا غضب ہو گیا. بہرحال دبئی ایئرپورٹ پر اترا، ایمبولینس آئی اور لے کے گئی. کہا کہ میں تو ہوش میں تھا، لگوایا اور چلا گیا بالکل دبئی کے آخری کنارے اپنا بچ گیا. اور اب اس کو ہسپتال لے کے گئے. بھائی ہوش میں کیا بیماری ہے؟ بول نہیں سکتا. کہا ایکس رے کرایا تو کہا کہ اس کے اندر کیپسول بھرا ہے. تو ہسپتال میں آپریشن کر کے نکالا. جب اس کو ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو سب بتایا. کیا ہیروئن کیا مخدرات اسی کو کہتے ہیں نا. کہا وہ کیپسول میں 175 کیپسول. کہنے لگا کہ اس نے بتایا ہمارا نام کہ ہم بھی لے کے، ہم تو بچ گئے تھے لیکن وہ ہوش میں آیا تو اس نے بتا دیا. تو وہ دوسری طرف ہے اور ہم یہاں آؤٹ میں رکھے ہوئے دعا کریں گے. اب ذرا جب مخدرات کا اتنا ایک قصہ میں نے بتایا تو بھائی نے کہا، ہنس پڑے، کہنے لگے کہ بڑے لطیفہ کہنے لگے کہ شیخ صاحب پوری دنیا کی لوگوں کی عقل جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں ہماری پاکستانی قوم کی عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ دیکھا، جہاں دنیا کی عقل ختم وہاں سے ہماری شروع. ایسے لوگ اب مر جائیں، آپ جیسے جنازہ پڑھنے کے لیے، آپ جیسے شریف آدمی جائیں تو للو پنجو جیسے ہوتے ہیں نا. کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے، وہ تیسری قوم کا جنازہ بھی پڑھتے تو سب ویسے ہی پڑھتے ہیں. سب پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ویسے ہی. تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں چالو کی 3rd کلاس کے لوگ جو ہیں، وہ چلے جائیں پڑھیں اور پڑھانے والے بھی مل جائیں گے، پڑھانے والے بھی مل جائیں گے، سمجھ گئے نا. لیکن آپ جیسے شریف لوگ جو اس قسم کے حالات میں ہو، کتنی بڑی مصیبت. نشے کی حالت میں ماں کو قتل کرنا، بیوی کو طلاق دینا نہیں ہوتا. اللہ اکبر، کتنے حادثے یاد ہوگا. وہ ہندوستان کو قصہ جو ایک زمانے تک جھگڑا چلا تھا، بدبخت شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے اور تسبیح پڑھا ہے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. لوگ آئے اٹھانے کے لیے تو پتہ نہیں کتنا دکھی تھا اپنی بیوی سے کہ نشے میں اس کو بیوی کو طلاق ہی یاد پڑ رہی ہے. بہرحال اٹھائے لے کے جب نشہ ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، کیوں؟ تم نشے کے. کہا میں نے ہی طلاق دیا. کہا ہم لوگ اتنے لوگوں نے سنا ہے تو نہ بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا کہ آیا ایسی عورت کو طلاق پڑی یا نہیں پڑی.
جنازے کا مسئلہ چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا؟ طلاق۔ میرے بھائی جب ہوش ہی نہیں ہے تو بہت سارے اہل علم نے سمجھایا بجھایا، بھائی یہ قول فلاں کا ہے تو چھوڑو، حدیث کی روشنی میں اس کی طلاق نہیں پڑی، اس کو مارو 40 کوڑے 80 جوتے مارو، توبہ کراؤ، شراب اس نے پیا، بیوی کے کیا قصور ہے بیچاری کا؟ تو کتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تحریکی جماعت ہے ہمارے بر صغیر میں، انہوں نے جب کام شروع کیا تو شرابیوں کی بھی ایک جماعت بنائی تھی، معلوم نہیں معلوم ہے؟ ہاں، شرابیوں کی بھی ایک جماعت بنائی تھی۔ کچھ نہیں، انقلاب لانے میں کام تو دیں گے، شراب پی رہیں گے تو زیادہ انقلاب لائیں گے۔ یہ اس لیے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی تحریکی جماعت میں ایک جماعت یہ بھی بنائی تھی، پیو لیکن پاکستان میں انقلاب لانے کی فکر رکھو۔ یہ حکومت ہے ہماری، یہ عقل، سمجھ گئے نا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط عقائد اور نظریات سے بچائے۔ بات چلی تھی کیا ایسے لوگ جو ہوں گے اسلام کے اندر ہیں، جب یہ کوڑے مارے گئے، سمجھ گئے نا، کلمہ گو ہیں، ایسے بدبخت انسان کی بھی جنازہ پڑھی جائے گی، عام مسلمان پڑھیں لیکن بااثر لوگ، اور بااثر لوگ کسی عداوت میں نہیں، اس لیے کہ باقاعدہ لوگوں کو عبرت و نصیحت و ذرا شرابی کا انجام کیا ہوتا ہے، کوئی محلے کا شریف انسان جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی میں اگر بھائی کہہ دیں کہ بھائی نیک لوگوں کی دعا سے کم وقت محروم رہ گیا تو شاید یہ بھی بڑا عبرت و نصیحت کا سبب بن جائے۔ چلو، وَلَا يخرج احد من اہل القبلۃ من الاسلام حتی يرد آیۃ من کتاب اللہ عز وجل۔ اور یہ نیا مسئلہ، ولا یخرج احد، اور کوئی اہل القبلہ مسلمان کلمہ گو اسلام سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا، یعنی مرتد نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت پسند لوگ کون ہوتے ہیں؟ شدت پسند کون ہوتا؟ زور سے کہو نا تاکہ ریکارڈ میں نہ آئے، سن لے لوگ۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ شدت پسند یہ ہوتے ہیں۔ واللہ میں کہتا ہوں جس کے اندر حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، توحید کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، دل میں وسعت ہوتی ہے، دل میں وسعت ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ توحید کی برکت ہے۔ اور انسان شرک میں جتنا، بدعات میں جتنا جکڑتا جاتا اتنا ہی تنگ نظر ہوتا ہے۔ اسی لیے آج دیکھ لیں، واللہ ایک مثال ہم دیتے ہیں، ہم نے کئی، آپ لوگ جانتے ہیں آج جن کو لوگ شدت پسند کرتے ہیں، شہر میں ایک مسجد بناتے ہیں، پورے شہر کے کسی بھی مکتب فکر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، کسی پر پابندی نہیں ہوتی۔ مدرسہ ہوتا ہے، کسی بھی مکتب فکر کا بچہ آ کر کے پڑھے، بلکہ کوشش ہوتی ہے دوسرے آئیں۔ کیا خیال ہے؟ دوسرے آئیں۔ اور پھر اب دوسری سائڈ چلو، جتنا زیادہ شرک میں مبتلا ہوگا اتنا ہی زیادہ پابندیاں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یہ پہنچ گئے، زور سے آمین بولے، بھائی آئیں نماز کے لیے لیکن زور سے آمین نہ بولیں کیونکہ خلل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذرا شرک تو میں ہوگا یا بدعات میں، ابھی اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ چلو بھائی کلمہ نماز ہی پڑھیں، نماز پڑھیں لیکن بس کرو ذرا سا آمین نہیں بولو، اگر بولو گے رفع الیدین تو ہو سکتا ہے ماحول خراب ہو۔ ہاں چلو، اس کے بعد دوسرے گروپ میں جائیں تو دروازے ہی پر لکھ دیتا ہے وہ کہ ممنوع دخول، نو انٹری ہے۔ ہاں سوچو، آخر نماز میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اتنا تنگ نظر، مدرسے میں پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، جلسے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ جتنا آپ دیکھیں شرک اور بدعات میں انسان جتنا مبتلا ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر شدت، سختی اور تنگ نظری ہوتی ہے، اور جتنا توحید و سنت پر پکا ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وسعت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی جیسے اللہ نے ہم کو توحید و سنت دیا ایسے ہی سارے لوگ توحید و سنت
پر آ جائیں. اسی لیے یاد رہا سوچو, کہتے ہیں وَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ من اہل الاسلام, کسی آدمی کو, کوئی آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا, مرتد نہیں ہم قرار دے سکتے, یا وہ مرتد نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یرد آیۃ من کتاب اللہ عز وجل, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب کا انکار نہ کر دے, کسی آیت کا انکار نہیں, اس آیت جھوٹی ہے, اس کو ہم مانتے ہی نہیں. سمجھ گئے نا؟ آیت کہ بھئی اللہ کی کتاب تو ہے, آیت بھی ہے, لیکن میں ذرا اپنے مولانا سے پوچھ لوں گا. ہم کہتے ہیں بھائی تحقیق کر لو, اس کو کافر نہیں کہ تم نے آیت کو رد کر دیا, رد نہیں کیا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک آیت ہے, سلف سے یا صحابہ سے دو تفسیریں ہیں, ایک نے ایک تفسیر کو راجے دیا, اس کو ہم کیا کریں گے, یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ راجے نہیں بلکہ راجے ہے, دعوت دے سکتے ہیں, لیکن اس بنا پر اس کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے. اگر کسی نے آیت کا انکار کر دیا یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی سنت صحیحہ ثابتہ کا انکار کر دیا, ہم حدیث نہیں مانتے, اللہ اکبر, اس قسم کی باتیں ہیں, تب ان کہا جائے گا اس کو وہ اسلام سے خارج ہوگا. ورنہ کسی بھی قسم کا انسان گناہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہے, کبائر کرے, صغائر کرے. اگر کسی آیت کا انکار یعنی مرتد ہونے والا عمل نہیں کیا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, باقی انشاءاللہ آئندہ. چلو أشهد أن محمد رسول الله.